مہربان خداوند، ہم تیرا شکر، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، خاص طور سے آج کی شام کے لیے کہ تو نے ہمیں پھر اپنے حضور آنے کا فضل عطا کیا۔ آج جب ہم تیرے کلام کو کھولتے ہیں خداوند، تو اس کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہماری زندگی میں تیرا کلام اور زیادہ گہرے طور پر کام کرے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دینا، یسوع کے جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم پھر آج کلام مقدس میں سے کون سا زبور دیکھیں گے؟ آج زبور 9۔ ویل ڈن۔ زبور 9، سام 9۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میر مغنی کے لیے موت لبین کے سر پر داؤد کا مزمور۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں، تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند اب تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا اور راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو صہیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ آمین۔ ابھی ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، ورس 12 تک۔ اس زبور کے بارے میں بہت سارے اسکالرز کا یقین ہے کہ یہ جاتی جولیت کے ساتھ جنگ کے بعد زبور لکھا گیا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ آلموسٹ جتنے بھی مسیحی ہیں، جتنے بھی کلام کو جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ فرسٹ سیموئل چیپٹر 17 اگر نکالیں، چیپٹر 17، فرسٹ سیموئل، پہلا سیموئل، اس کا 17واں باب۔ اگر ہم اس سٹوری کو ذرا دیکھ لیں، لکھا ہے، پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسدمیم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر اہلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کی ذرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کے مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساگ پوش تھے،
اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسرائیلی اور فلسطین بیٹل میں تھے، اور لکھا ہے کہ یہودا کا جو شہر شوکا تھا وہاں پر ایک وادی میں عزیکا کے درمیان ایک وادی میں وہ خیمہ زن ہوئے، ایلا کی وادی جسے کہتے ہیں ایلا، اور وہاں پر ایک شخص کا ذکر آیا ہے کہ ان میں ایک بہت بہت بڑا واریر تھا، پہلوان جہاں پہ لکھا ہے، تو اس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ اس کو جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ ہے کہ 9 فٹ 9 انچ تقریباً ہم سمجھ لیں کہ 10 فٹ کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، 10 فٹ کے لگ بھگ۔ تو ابھی عام طور پہ یہ ہماری چھت سے بھی اوپر کہہ سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور داؤد اس وقت بالکل ایک ٹین ایجر، زیادہ بھی اس کو کہہ لینا، زیادہ بھی تو 15-16 سے زیادہ نہیں تھا، 15-16 ایئر کا وہ لڑکا تھا۔ اور جب کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑنے کے لیے نکلتی تو کئی دفعہ اس طرح کا بیٹل کرتے تھے کہ بجائے کہ ہم خون خرابہ ڈھیر سارا کریں تو کوئی اپنا اس طرح کا واریر، اس طرح کا کوئی جنگجو، اس طرح کا پہلوان بھیجو، تو وہیں فیصلہ ہو جائے ایک ہی بندے میں، اتنے لوگوں کے مرنے کی۔ بالکل، تو یہ اس طرح کا ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ، بلکہ اس کے بارے میں اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کس طرح کا انہیں بختر بن پہنا ہوا تھا، اپنے آپ کو پوری طرح سے اس نے صرف ایک تو وہ خود فزیکلی طور پر نیچرلی اتنا طاقتور اور اتنا قدوار شخصیت تھا، اس کے اوپر انہیں وہ سارے جو آرمی کے جو فوجیوں کے بختر ہوتی ہے وہ اس سے بھی اپنے آپ کو لیس کیا ہوا تھا اس نے، بلکہ اس کی جو سپر تھی وہ ایک بندہ ساتھ لے کر اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ بندہ ساتھ لے کر اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اس میدان میں جنگ کے لیے اکٹھے تھے تو لکھا ہے ورس 8 میں، وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفر آئی کی ہے؟ کیا میں فلسطین نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے تو مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطینی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اگر آپ ساؤل کی ہسٹری پڑھیں تو ساؤل خود ایک بہت ایک قدور شخصیت تھا، یعنی کہ اسرائیل میں اس جیسا قدور شخص کوئی نہیں تھا۔ ہی واز ریئلی ہیوج مین، بہت بڑا، کہ دور 1000 بندے بھی کھڑے ہوتے تو اس کو پہچانا جاتا تھا دور سے کہ ساؤل اتنا خوب، اور صرف قدور نہیں، وہ بھی ایک جنگجو تھا، بہت اچھا واریر تھا وہ۔ تو سب سے پہلے تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی اسرائیل میں تھا تو وہ کون تھا؟ ساؤل۔ اگر اس کے باقیوں کے مقابلے میں جو تھا تو وہ تو ساؤل کو ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن لکھا ہے کہ ساؤل نے اور سب اسرائیلیوں نے ان کی باتیں سنی تو وہ ڈر گئے۔ اب یہاں پر ذکر آتا ہے اور ورس 12 میں، اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اس کے 8 بیٹے تھے اور وہ آپ ساؤل کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر سیدھا تھا، اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، یعنی کہ اس کے اپنے بیٹے بھی، داؤد کے بھائی بھی جو بہت زیادہ قدور تھے، بہت زیادہ اور طاقتور
شخصیت تھی وہ تینوں، کیونکہ جنگ میں جانے کے لیے ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر انکریج کیا جاتا تھا. وہ 3 بیٹے تھے، تو اپنے آپ کو واریر، پہلوان اور دلیر سمجھتے تھے، جس میں یہاں پر بلکہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. الیاب جو پہلوٹ تھا، دوسرا ابیداب اور تیسرا سما. باقی اس کے جو بھائی تھے 4 اور تھے، لیکن سب سے چھوٹا جو تھا وہ داؤد تھا. اور تینوں بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے. اور داؤد بیت الحم میں اپنے باپ کی بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا. یعنی کہ وہ ایک چرواہا تھا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ ایک لیسٹ، ایک چھوٹا کمتر شخصیت، چھوٹے چھوٹے کام. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں جو چھوٹا ہوتا ہے، ادھر آ بھی چھوٹے، یہ کر، ادھر جا، یہ کر، وہ کر، تو وہ چھوٹا تھا، اس طرح کا چھوٹا. آپ ان کی باتوں سے آگے جائیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. بلکہ بہن بھائی تو کرتے ہیں، بلکہ باپ بھی ان کو خاطر میں نہ لاتا تھا. جب سیمل مسا کرنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، وہ 7 بیٹوں کو باری باری اس کے پاس لایا، لیکن اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا کہ یہ بھی کسی قابل ہو سکتا ہے. اور بلکہ اس کو کہا جا تو جا کے تو اپنا کام کر. یعنی کہ اس کو میں جب اس کے بارے میں سٹوری پڑھتا ہوں تو عام طور پہ ایسے لگتا ہے کہ گھر میں کہیں اگر ہم 4 بیٹھے باتیں تو وہ بیچارہ کھڑا بھی ہو جاتا ہوگا تو اس کو کہا تو کہتے کر رہے ہیں، چل تو اپنا کام کر. اس کے ساتھ بری ویسے کچھ یاد آ گیا، کہتا ہے بندہ جو کچھ بھی ہو گھر میں چھوٹا نا. تو داؤد گھر میں ہوتے بھی وہ ایک ایسی شخصیت تھا کہ یعنی کہ ایک نامعلوم سی شخصیت گھر میں تھا. یہ بھی ہے نا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ چلے گئے ہوئے تھے نا، وہ آرمی میں چلے گئے پھر اپنے آپ کو، بلکہ اور زیادہ بیچارہ ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کے آتا. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کی انسلٹ کی جاتی ہے. اور ورس 16، اور وہ فلسطین صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا. یہ بڑی بات ہے کہ اسرائیل بہت دلیر قوم تھی، بزدل قوم نہیں تھی، لیکن یہ کچھ ایسا شخص تھا جس سے سبھی ڈر رہے تھے کہ وہ اس قدر طاقتور، دلیر. اور ایکچولی جاتی جولیت بھی 5 بھائی تھے اس طرح کی شخصیت کے. اور 70 میں لکھا، اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بنے اناج میں سے 1 ایفہ اور 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے. اور ان کی ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا اور دیکھ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے، اور ان کی کچھ نشانی لے آ. اور ساؤل اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے. اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا. اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا، جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف فرائی کی. اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ یہ شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے، اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی کون ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو جب داؤد انٹرسٹ لے رہا ہے یہاں پر، تو نہ تو اس کی انٹرسٹ جو اس نے انعام رکھا تھا ساؤل نے اس پر ہے، نہ ہی اس کی لالچ کسی اور بات کا ہے. اس کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس نے بے شک یہ بات کی ہے کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے، یعنی کہ یہ کلنک ہے، یہ دبا ہے، یہ شیم ہے، تو کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کوئی جواب دے، وہ کہتا ہے کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے. یہ ہے اس کے اندر جو کہہ سکتے ہیں غیرت جاگی ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرتا ہے. اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص کے سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا. اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب
نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا سنا اور لیاب کا غصہ بھڑکا اور کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے اور وہ تھوڑی سی بیل بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی ہیں. یعنی کہ وہ اس کی بجائے اس کو بکریوں کی فکر ہے. میں تیرے گھمانڈ تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں, تو لڑائی دیکھنے آیا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو کہہ رہا کہ مطلب جو کام تو کام کرتا کیا ہے, مطلب کہہ رہا ہے تھوڑی سی بھیڑ بکریاں کہ مطلب تو پہلے ہی تھوڑا سا کام کرتا ہے, اس کا بہت بڑا کام. یعنی کہ اس کے کام کو بھی بالکل انہوں نے گھٹیا کہہ دیتا ہے کہ تھوڑی سی بھیڑ بکری, یعنی کہ تو کہڑا کوئی بہت بڑا ریوڑ جو ہے تو نے سنبھالا ہوا ہے, بلکہ تیرے گھمنڈ تیرے دل کی شرارت سے واقف. داؤد نے کہا میں نے اب کیا کیا. میں سے پہلے بھی باتیں سناتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوتی رہتی تھی کئی دفعہ. ہوں میں کی کیتا ہے, اب کیا ہو گیا. داؤد نے کہا میں نے اب کیا, کیا بات ہی نہیں ہو رہی تھی, میں نے تو صرف باتیں. اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف پھر گیا اور ویسے ہی باتیں کرنے لگا, اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرف. یعنی کہ وہ بھی میرا خیال ہے کہ یعنی کہ اس کے اندر میرا خیال ہے اس وقت بھی خدا کی طرف سے یہ روح کام کر رہی تھی کہ وہ باز نہیں آ رہا تھا اس بات سے. وہی میں روح کی بات ابھی میں جب ہم نے یہ پیچھے آیت پڑھی ہے نا کہ ساؤل ڈر گیا, ہاں جی, پیچھے ریزن یہ کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس سے خدا کی روح جدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ نافرمان. اگر وہ وہی والا ساؤل ہوتا, صحیح بات, کبھی بھی. اور یہ ہے کہ اس میں خدا کا روح کام کر رہا ہے یہاں پر. اور دیکھیں ٹائمنگ خدا کی ہے کہ اس ٹائمنگ پہ خدا اس کو ادھر لے کے آیا. پھر وہ بھائی کی بات بھی سن کے اس نے اس کو پرواہ نہیں کی, وہ دوسرے طرف چلا گیا, ادھر جا کے وہی باتیں. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ غصہ نہیں کرتا پہلے بھی ہوتی. ورس 31 میں لکھا, اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے, یعنی کہ وہ اتنی پھیل گئی کہ ساؤل تک گل پہنچ گئی, اور اس نے اسے بلا بھیجا. اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے. اب یہ داؤد جو ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک کنگ کو, ایک سورمے کو یہ تسلی دے رہا ہے. داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے, تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا. واہ, مطلب اتنا اسٹرانگ ہے. اور یہ ایک سورمے کے آگے ایک بچہ کہہ رہا ہے, یہ ایکچولی اس کے منہ پر ایک تھپڑ ہے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تو پیچھے ہو جا بھائی, میں جاؤں گا. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں, یعنی کہ اب وہ ریزننگ کر رہا ہے کہ کیوں میں جنگ کے لیے جا سکتا ہوں, کہ میں ریڈی ہوں, یا میں کس, یعنی کہ کچھ نہ کچھ کریڈنشل اس نے دکھانی ہے نا. کہ اس نے کہا اب یہ ہمیشہ پیسج اپنی زندگی میں یاد رکھیں, یہ بہت انکریجنگ ہے اور بہت زندگی کے اونچے نیچے راستوں میں آپ کو یہ انکریج کر سکتا ہے. ورس 34 سے لے کر میرا 37 تک میں پڑھتا ہوں, اس کو غور سے سنیں بھی, ہمیشہ یاد رکھیں. 1 سیموئیل 17:34. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا, تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. جب کبھی یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا, اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا. تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا, سو یہ نامختون فلسطین میں سے ایک کی مانند ہوگا, اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کیا ہے. دیکھ لیں. پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا, وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا. یہ ہے ایمان کی بات. اور یہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ٹریننگ کیا ہے, میں فوج میں ہوں یا نہیں, لیکن اس کا اعتماد, اس کا بھروسہ, اس کی ساری طاقت جو کس بھی خدا پر تھی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یاد میں ہمیشہ رکھیں, اس نے اس بڑے ایک خطرے کو, ایک بہت بڑے دیو کو, ایک بہت بڑی طوفان کو
देखा जो इसराइल पर चढ़ा हुआ था इस वक्त, वो इस बड़े पहलवान से, उसने उसको उसके सामने आके तो क्या क्या सोचा है, ज़हन में क्या लाया, पीछे की फतवात, पीछे की ब्लेसिंग, पीछे की विक्ट्रीज जो खुदा ने उसे दी थी, उसने वो याद किया कि वो शेर और रीछ, ये दो बड़े ताकतवर जानवर हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। कितने लोगों को आज कभी देखा आपने, सुना होगा या और शेर ना लड़, शेर के साथ वो लड़ाई कर सकता है, मैंने नहीं कभी, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी हथियार के। और ये देखें कि ये है असल, क्यों कहते हैं कि ये मिसले मसीबी है, क्योंकि ये चरवाहा था। इसकी बहुत सी बातें जो हैं वो अगर आप इसके काउंट करना शुरू है तो दाऊद जो मसाया क्यों कहा जाता है कि वो दाऊद के तख्त पर, कभी कभी यीशु को फ्यूचर में जब कहा जाता है कि वो उसके तख्त पर दाऊद हमेशा तक वहाँ पे राज करेगा, दाऊद मसाया उसको कहा जाता है। आमतौर पर चरवाहे भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये अपनी जान की फिक्र नहीं बल्कि उस भेड़ के पीछे जाता है। ये उसी तरह करता है जिस तरह खुदावंद करता है, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे भी चला जाता है अगर उनको कोई अबलीस चुरा ले जाता है। तो उसने देखा इस बहुत बड़ी मुसीबत को, एक बड़े पहाड़ को जो इस वक्त इसराइल के सामने खड़ा था, तो उसने इस मुसीबत के पहाड़ को इस तरह अपने दिल में बैठा लिया कि खुदा ने मुझे पिछली मुसीबतों से, पहाड़ों से, तूफ़ानों से बचाया, तो वो भी इससे मुझे बचाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई इस तरह की मुसीबत आ जाए जो आपको पहाड़ लगे, जिसको आप समझे कि यार मैं इससे कैसे मेरी जान छूटेगी, जस्ट रिमेंबर पीछे खुदा ने आपकी किन किन मुसीबतों से छुड़ाया, कैसे कैसे मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में किए। तो उन अपनी विक्ट्रीज़ को, अपने मौजज़ात को, अपनी ब्लेसिंग को याद रखें जो पहले से खुदा ने अपनी ज़िंदगी में कर रखी हैं। तो वो जो आपके सामने है, फिर वो कहता है ना, वो पहाड़ में मैदान हो जाए। तो खुदावंद यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। तो वो कहता है कि मुझे शेर और रीछ के पंजा से जिसने बचाया है वही मुझको इस फलस्ती से बचाएगा। तो आप हमेशा यही कहें कि जिसने हमें पिछली फलां मुसीबत से बचाया था, इस मुसीबत से भी खुदावंद इसी तरह हमें बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे, यानी कि इससे बड़ी बात वो कर ही नहीं सकता था। उसको नजर आ गया कि इसका बड़ा ईमान, उसने ईमान देखकर उसको, तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल खौद उसके सर पर रखा, उसे जर्रा पे भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की। क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था, यानी कि उसकी ट्रेनिंग नहीं थी कि इनके साथ लड़ने की, इन वेपन्स के साथ, तलवार, भाले और सिपर के साथ, और ना ही वो लिबास उसने कभी पहना था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं, यानी कि मेरी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी इस तरह के जंग के कपड़े पहनकर। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया। क्या बात है। और उसने अपनी लाठी और अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल दिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नज़दीक चला। 5 आमतौर पर कहते हैं कि 5 इसलिए उन्हें चुने थे क्योंकि वो 5 भाई थे, एक के लिए एक काफ़ी था, इतना ईमान था उसका। और वो फलस्ती बड़ा और दाऊद के नज़दीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। जब उस फलस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज़ जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रू और नाजुक चेहरा का था, महज लड़का 14-15। सो फलस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलस्ती ने दाऊद से कहा कि तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है।
میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ کتنا فرق ہے، تو تلوار بھالا برچھی لیے میرے پاس آتا ہے، میں صرف لشکروں کے خداوند کے نام سے جو اسرائیل کا خدا ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا۔ میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ ساری جماعت جان لے 47 کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب فلسطین اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے نزدیک آیا، تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطین سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اسی کی تلوار لے کے اسی سے اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا، اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا، تو وہ بھاگے، اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطینیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک گیدا، اور فلسطینیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شریم کے راستہ میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعقب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا، اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا۔ یہ داؤد یہاں سے پرومیننٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ تھی اس کی فتح، اور اس کے بعد سے داؤد کا نام بڑھتا ہی گیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے جو اس زبور 9 کا۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اب یہ زبور کو پڑھنے اور سمجھنے کو ایزی ہو جائے گا۔ جب ہم کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موت لبین کا مطلب ہے کہ جاتی جولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک میوزک کا ایک انسٹرومنٹ کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ اس جاتی جولیت کی اس سارے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زبور لکھا گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے وہ خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے میری مدد کی اور دشمنوں پر مجھے فتح بخشی۔ ورس 1، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر وہ سیم ایک طرح جب وہ پورے دل سے کہتا ہے اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں نا، خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی سارے عقل سے محبت رکھ۔ تو جب ہیبرو ٹیکسٹ کو پڑھیں تو جب وہ پورے دل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ یعنی کہ عجیب کاموں کا مطلب ہے کہ جو خداوند نے سپر نیچرل کام آپ کی زندگی میں یا کیے ہیں، تو آپ کا فرض بن جاتا ہے، آپ پہ لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ اس کاموں کی گواہی دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خداوند یہ کام کرتا ہے تو ہمارا یہ ایک ہم پر ایک فرض بن جاتا ہے۔ اور شکر گزاری کرنے کے لیے کسی نے بڑا اچھا لکھا، اس نے کہا کہ پاکیزہ خوشی شکر گزاری اور حمد و ستائش کی جان ہے۔ پاکیزہ خوشی، پیور خوشی، شکر گزاری اور حمد و ستائش کی جان ہے، اور شکر گزاری کے ساتھ حمد و ثنا پاکیزہ خوشی کی زبان ہے، آواز یعنی۔
समझ आई? क्योंकि कई दफ़ा पता है क्या होता है, हम खुशी में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी बड़ी खुशी मिलती है ना, तो कहते हैं ना कि वो बाउंड्रीज तो दूर हो जाने, अपनी हद्दां तो भी टप जाने। खुशी मिलती है, एक्साइटेड हो जाने तो कहा यार अभी कर लो, खुशी मिली है। पाकीज़ा खुशी, शुक्रगुजारी, हमदो सताइश की जान। तो आपकी खुशी में ऐसी चाहे जितनी बड़ी एक्साइटमेंट से बढ़ाएं, जितने बड़े प्रोग्राम कर ले, जितने बड़े इवन जश्न कर ले, लेकिन वो पाकीज़गी से बाहर नहीं जानी चाहिए, प्योर रहनी चाहिए, जिससे उसके नाम को जलाल मिले। ठीक है, कहता है पाकीज़ा खुशी शुक्रगुजारी हमदो सताइश की जान है, और शुक्रगुजारी के साथ हमदो सना, शुक्रगुजारी के साथ हमदो सना पाकीज़ा खुशी की ज़ुबान है, यानी आवाज़ है, आवाज़, ज़ुबान, आवाज़। तो इस तरह हम शुक्रगुजारी करें कि अपनी हदों से बाहर न जाए। शुक्रगुजारी इस तरह करें कि उसका नाम, उसकी सब हर बात से, कैसा भी प्रोग्राम करें शुक्रगुजारी में, उसके नाम को जलाल मिले। वर्स 2 पढ़े ज़रा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर हूँगा, ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा, मसरूर होऊंगा, और ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूँगा। खुशी मनाऊँगा और मसरूर होऊंगा, और उसमें क्या, तेरी सताइश। सारी चीज़ें में असल में आपको जैसे पता है कि ये ज़बूर की किताब ही ये है कि गा कर उसकी हमदो सताइश करना। यहाँ पर सिर्फ वो उसकी खुशी नहीं मना रहा, बल्कि उसके बड़े बड़े कामों का, जैसे उसने कहा कि उसकी कुदरत और कुव्वत के कामों का भी बयान करता है। बड़े बड़े काम का मतलब कि उसके मजबूत ज़ोरावर हाथ ने दुश्मन जो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त समझता था उसको ज़ेर किया, यानी कि जितना भी बड़ा दुश्मन हो वो उसका सामना नहीं कर सकता। जाति जूलीस को सामने रख के कहता है वो उसके सामने ठहर नहीं सकता, बल्कि वो कहता है कि जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं, वर्स 3, तो तेरी हजूरी के सबब से लग़्ज़िश खाते और हलाक हो जाते हैं। तेरी हजूरी के सबब से लग़्ज़िश खाते हैं। अपनी फतह में वो अपने कमाल को नहीं देखता कि मैंने कैसा है, एक निशाने में उसको। अब दाऊद की टेस्टमनी में, उसकी बातों में कभी भी इस वाक़े में अपनी बड़ाई या इस बात को करते हुए नहीं सुनेंगे कि दाऊद ने कि देखा मैंने जाति जूलियत को किस तरह गिराया था। नेवर। हालांकि ये उसकी फतह थी कि जिसने उसको एक ज़मीन से उठाकर तख्त पर बिठा दिया था, सीधा तख्त पर। बड़ी जंग हमेशा कई दफ़ा आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में, तो हम ज़्यादा घबरा जाते हैं, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर आपकी जंग बड़ी है, फाइट बड़ी है, तो आपकी विक्ट्री भी बड़ी है, फतेह भी बड़ी है। आप देख लें कि उसने एक ही झटके में, और ये उसकी और अपने डिज़ायर भी ऐसी नहीं, वो उसके अंदर सिर्फ खुदा के नाम की गैरत थी। लिखा वो पीछे हटे और उसकी हजूरी के सबब से लग़्ज़िश खाते। उसने कहा कि उसकी हजूरी थी वहाँ पर उस मैदान जंग में जब मैंने, और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, आपने देखा कि उसके लिबास किस तरह था, किस तरह पहना हुआ था। खौत था बाजुओं पर, आगे सीने पर, पेट पर, टांगों पर, हर जगह पे वो ना, यानी कि कहीं से भी कोई तीर आता, नेज़ा आता, तो वो पहले से भी क्या कवर्ड था। कितना हिस्सा, ये जो बिल्कुल कहते हैं कि यहाँ तक उसका जो हेड था ना, खौद जिसे कहते हैं, यहाँ तक नीचे भी यहाँ पर ऐसे होता था जैसे आपने अक्सर फिल्मों में पुरानी में देखा है। तो ये सिर्फ उसका हिस्सा खाली था, इतना सा सिर्फ, बाकी सारा कवर्ड था। सर भी उसका कवर्ड था, यहाँ तक उसका, उसने खौद पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, बाजू भी, सीना भी, पेट भी, टांगे भी। तो बेचारा वो कहाँ, अगर उसके पास होती भी तो वार भी करता, उसको कुछ नहीं होना था। सिर्फ ये था, और उसका निशाना, उसका मार्क जो था, उसने उस पर, इसे कहते हैं कई दफ़ा सिन की डेफिनेशन पता क्या है? सिन की डेफिनेशन है मिसिंग द मार्क, और वो मार्क हम सारों ने मिस किया। तो दाऊद ने वही मार्क मिस नहीं किया,
ایک ہی اس نے لگایا اور سیدھا نشانے پہ لگا تو اس نے یہاں پہ خطا نہیں کی. ایک ہی فنش دیٹ از. تو اس جب ہم زندگی میں بھٹک جاتے ہیں تو کچھ تو اس کے میں وی آر مسنگ دا مارک. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے گر جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, یعنی کہ مڑ کر بھاگنے بھی نہیں پاتے, بھاگ بھی نہیں سکتے کہ بھاگ کر بچ جائیں, بلکہ وہ خدا کی حضوری جب ہوتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا. وہ گرتے ضرور ہیں, اس کے جلال کی قدرت کے سبب سے وہ سارے گر جاتے ہیں. یہاں پر جب میں اس کو دیکھ رہا تھا ورس 3 کو, میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہو یوحنا کی انجیل میں گتسمنی باغ میں جب ان کو پکڑنے کے لیے خدا ان کو آتے ہیں تو خدا نے ایک ورڈ بولا, میں ہوں. تو کیا ہوا, پیچھے ہٹ کے وہ لغزش کھاتے اور گر جاتے. یہاں پر تو ہلاک لکھا ہے, لیکن کیونکہ خداوند اس وقت تک نہیں بلکہ آج تک اپنے اس فضل کو قائم کیے ہوئے ہیں, وہ مارنے نہیں آئے تھے, صرف اپنی قوت دکھائی کہ اس کی حضوری کے سبب سے وہ پیچھے گر جاتے ہیں. کیونکہ ورس 4 میں لکھا, تو نے میرے حق اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے. کیونکہ تو نے میرے حق اور معاملہ کی تائید کیا. اس میں اصل بات کیا ہے کہ میرا جو تیرے آگے مقدمہ تھا, میرا جو کیس تھا تیرے آگے, وہ جائز تھا, وہ سچا تھا. جب آپ سچے طریقے سے خدا کے آگے اپنے مقدمے کو, اپنے کیس کو رکھتے ہیں تو پھر خدا اس کے معاملہ کی تائید کیا. کیا مطلب تائید کرنا؟ کہ میری سائیڈ. تو کیوں سائیڈ لی؟ کہ وہ سچی بات کی. خدا ہمیشہ سائیڈ لیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں پرابلم ہے اور آپ نے سچائی سے خداوند کے اپنے آگے اپنا مقدمہ رکھا ہے تو وہ آپ کے معاملہ کی تائید کرے گا, جس طرح اس نے داؤد کی. تو لکھا ہے تو نے کیا کیا, میری تائید کس طرح کی, تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا. کیونکہ صداقت کا خدا ہے. تو نے کیا کیا, کس طرح انصاف کیا؟ تو نے قوموں کو جھڑکا, تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے, تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے. اب وہ یہاں پر اپنی چھوڑ کے اس نے قوموں کی بات کر دی. اب وہ اس سے اپنے اس بات کو ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ صرف یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, جو مسئلہ جو بھی قوم تیرے خلاف اٹھتی ہے تو اس کے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی. ورس 6 میں لکھا ہے, دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے, اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی. یعنی کہ جن کو تو ڈھا دیتا ہے وہ کبھی اس کی یادگار تک نہیں رہتی. خدا کی ازلیت ابدیت کے خیال سے یہاں پر اس نے بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ بھی یہاں پر ہیں, جیسے اس نے کہا ورس 6 میں کہ وہ سب کچھ اس دنیا میں بے شک بڑے بڑے مضبوط قلعے شہر سب ملبے میں دب جاتے ہیں. کوئی بھی چیز آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, بڑی بڑی بلڈنگز, بڑی بڑی عمارات, بڑے عجوبے, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے. مضبوط سے مضبوط شہر بھی ملبہ میں دب جائے گا, وہ یادگار مٹ جائے. لیکن وہ 7 میں لکھا لیکن خداوند اب تک تخت نشین ہے. یعنی کہ یہ اس کے اپوزٹ ہے. یہ زبور جب ہم گاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دائم یہوہ یا رب تو واسطے نیاں دے تخت اپنا بیٹھ. سب کچھ مٹ جاتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے, لیکن خدا اب تک صرف قائم ہی نہیں بلکہ تخت نشین ہے. اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے. اگر آپ ورس 8 اور 9 پڑھیں تو یہ فیوچر کی بات ہے. فیوچر کی بات کیا ہے؟ لکھا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا, وہ راستے سے قوموں کا انصاف کرے گا. ورس 9 خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا, مصیبت کے ایام میں اونچا برج. یعنی کہ یہ نہیں کہ اب نہیں ہے, لیکن یہ اسپیشلی یہ بات کی ہے. اگر اب اس کو میتھیو 25 سے جو ہم نے اس سے پچھلے ویک اسٹڈی کیا تھا کہ ابن آدم جہان کی عدالت کرے گا, اور فرشتوں کے ساتھ جیسے ہم نے پڑھا تھا جلال کے ساتھ آئے گا. تو صاف لکھا ہے وہی صداقت عدالت کرے, وہی راستے سے قوموں کا لکھا ہے نا, وہ قوم میں سب قوم میں اس کے سامنے
जमा की जाएंगी। तो वो किस तरह अदालत करेगा कि भेड़ों को इस तरफ और बकरियों को, तो लिखा है खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा। ये मजलूम वो लोग हैं जिसको हम वहाँ पर भेड़ें कह सकते हैं। ठीक, मुसीबत के याम में जैसे हम इस तरह के बहुत से ज़बूर भी गाते हैं कि वो मेरा मजबूत किला है, मुहक्कम किला है, महफूज मकाम, महफूज पनागा, यानी कि छुपने की जगह है। वो क्या है? खुदावंद है। आगे बड़ी खूबसूरत बात की है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। आज भी जो उस पर तवक्कल रखते हैं वो उनको तर्क नहीं करता, उनको याद रखता है। लिखा है क्योंकि ए खुदावंद तो अपने तालबों को तर्क नहीं करता, बल्कि तालबों को किस तरह? नींद में ही दे देता है। वर्स 11, खुदावंद की सताइश करो जो लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो। खुदावंद की तारीफ करो जो सहून में रहता है, हैं? खुदावंद और कहीं नहीं रहता। क्या ख्याल? वो क्या? ये एक्चुअली बड़ी खूबसूरत बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। खुदावंद की सताइश करो जो सहून में रहता है। वो इसलिए कि दुनिया में हर जगह पे खुदा है। अब किस मुल्क में लोग कहते नहीं खुदा नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं जिसकी खुदा की बात करता हूँ वो यहोवा खुदा जो सयून में रहता है, क्योंकि सयून में उसने अपना मज़बा लगाया, वहीं उसने अपना घर बनाया, वहीं उसने अपना नाम रखा। दुनिया में कोई जगह जहाँ पर खुदा ने कहा कि यहाँ पर मेरा नाम, मैं अपना नाम रखूँगा, दैट इज़ ओनली इसराइल और यरूशलेम में हैकल। तो इसलिए दूसरे खुदाओं से उसको अलहदा करने के लिए कौन किस खुदा की हम बात कर रहे हैं? दाऊद कहता है वो खुदा, वो दूसरे लोगों के मबूद या दूसरे खुदा नहीं, मैं जिसकी खुदा की बात कर रहा हूँ वो सैऊनी है। ओ जो यानी कि सैऊनी, जो सैऊन में रहता है सैऊनी कहलाएगा ना, हैं? तो दुनिया में आज सैऊन के ख़िलाफ़ और सैऊनियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत जानी जाती है। और सैऊन के बारे में कभी आप बाइबल में सर्च करें जाके, खुदा को पता है क्या कहा जाता है? लवर ऑफ ज़ायन। खुदा सैऊनी भी है और सैऊन से मोहब्बत रखता है। बेशक उसकी खुसूसी सुकूनत गाह तो आसमान है, लेकिन ज़मीन पर उसने अपना नाम वहाँ पर रखा, और उसके बाद वो पाक रूह के वसीले से कहाँ पे रहता है? आज वो कलीसिया में, चर्च में रहता है। आज उसका मस्कन जो है वो कलीसिया है। बेशक तो यहाँ पर वो कहता है उस खुदा की सताइश करो जो सयून में रहता है, और उसी के बारे में लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो। लोगों के दरमियान ओपनली, बोल्डली उसके बड़े बड़े कामों की गवाही दो। यानी कि लोगों के दरमियान वो कहता है कि उसे के कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है, वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। हम गाते हैं ना, हरगिज़ वो रद्द नहीं करता। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफ़रत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामल सताइश का इजहार करूं। सैऊन की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमन होऊंगा। सैऊन के बारे में बड़ी बातें हैं, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं पाम संडे वाले दिन, तो ज़करिया के थ्रू लिखा गया था कि सैऊन की बेटी से कहो कि खुशी से ललकार क्यों तेरा बादशाह आता है, नजात उसके हाथ में। ये एग्जैक्टली उसके बारे में कहा है, सैऊन की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमान हूँगा। ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की है। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिससे उन्होंने खोदा था, जो जाल उन्हें लगाया था उसमें उन्हीं ही का पाँव फंसा। अब देखें वो खुद ही आके बढ़ के मारना शुरू हो गया, जाती जूलियत खुद ही ललकारा, अब खुद ही फंस गया। शायद वो वैसे जंग करते तो ऐसा ना होता है, लेकिन उसने कहा कि जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उनका ही पाँव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया, और इससे क्या हुआ कि यहोवा खुदा की शोहरत फैली। उसको ये खुशी है, फतेह भी उसने करवाई है,
میدان میں چاہے میں تھا لیکن اس کے نام سے میں جیتا اور اس کی ہی شہرت پھیلی. شریر اپنے ہی ہاتھ کے کام میں پھنس گیا. شریر پتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات. خداوند ہمیشہ اپنے غریب لوگوں کو یاد رکھتا ہے. نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی. اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے. قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو، اے خداوند ان کو خوف دلا. قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں. یہ بڑی زبردست طریقے سے اس کو وہ اینڈ کرتا ہے کہ اے خداوند انسان غالب نہ ہونے پائے. قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو، اے خداوند ان کو خوف دلا. قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں. کیوں بشر جانیں؟ کیونکہ وہ مخلوق ہے. وہ محتاج، بے ثبات اور فانی انسان جو کئی دفعہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو اوپر اتنا نہ ہونے دے کہ وہ بعد میں اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ بیٹھے. وہ اپنے آپ کو بشر، اپنے آپ کو فانی، محتاج، بے ثبات سمجھے. یعنی کہ وہ کس طرح سمجھیں گے کہ خداوند ان کو خوف دلا. جب تک ہمارے دل میں خوف ہے نا تو ہم خدا کی حضوری میں، خدا کی بلیسنگ میں، خدا کی برکتوں میں رہیں گے. لکھا نا خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے. خداوند کا خوف جی ہمبلنس کی طرف ہمیں آ رہے ہیں. ڈر یہ ہے کہ ڈر کے اس کے خلاف گناہ سے بچے رہتے ہیں. جو بے خوف ہو جاتے ہیں وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. جن میں خدا کا خوف نہیں رہتا وہ گناہ کی طرف ابلیس ان کو لے جاتا ہے. تو یہاں پر پھر گناہ جو ہے وہ خدا کے ہمیشہ خدا کو چیلنج کرتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ داؤد خوشی مناتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اور ہمیں یہاں پہ سبق ملتا ہے جیسے کہ ہم نے جاتی جولیت کی اس سٹوری کو پڑھا، اس سے سمجھا کہ کس قدر اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں تو بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا طوفان، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. آمین. آئیں دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری حمد و تیری تعریف. بے شک خداوند اس کلام کے وسیلے سے تو نے ہمیں خداوند یہی سکھایا ہے کہ خداوند بلکہ جو تیرے خوف میں چلتا ہے خداوند، تیرے پروں کے سایہ کے نیچے رہتا ہے، وہ ہمیشہ سرفراز رہتا ہے. خداوند ہم تیرے اس بندہ داؤد کی اس فتح کو، جس کو اس نے ہمیشہ تیرا نام دیا ہے کیونکہ تیرے ہی وسیلے سے، کیونکہ یہ انسان کی سمجھ اور سوچ سے باہر ہے کہ اس جیسے سورمے کو وہ خالی ہاتھ، آلموسٹ ایمٹی ہینڈ، اس میدان جنگ میں جا کر فتح کرنا. خداوند لیکن خداوند کیونکہ فتح تیری ہے، جنگ تیری ہے، اور خداوند سب ہتھیار بھی تیرے ہیں. ہمیں اس کلام کے وسیلے سے آج خداوند یہ سیکھنے کا تو نے موقع دیا کہ ہم بڑی سے بڑی بلا سے بھی نہ ڈریں. جب تو ہمارے ساتھ ہے خداوند، تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے تو کون ٹھہر سکتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے آج ہمیں یہ بہت بڑی انکریجمنٹ دی، بہت بڑی امید دی خداوند. اور آخر میں خداوند ہم تیرے خوف میں چلیں، ہم ہمیشہ تیرے محتاج بن کر رہیں خداوند، کیونکہ ہم فانی انسان ہیں خداوند، بے ثبات ہیں خداوند. ہم تیری مخلوق، تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں خداوند. ہم اسی سرشت میں رہ کر چلے تیرے خوف میں، تاکہ تیرا رحم ہم پر جاری اور ساری رہے. اپنے لوگوں کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دینا. یسوع کے جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کر، تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے. آمین. Thank you. God bless you. Thank you for joining us.